بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سامعین، یہ دوسری دلیل میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سنن دارقطنی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سنن دارقطنی میں ہے کہ ان من سنت الصلاۃ وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ سامعین، اس حدیث کے اندر سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اصول حدیث کے اعتبار سے جو صحابی رسول اگر سنت کا لفظ استعمال فرمائے تو وہ حدیث مرفوع شمار ہوتی ہے، جیسا کہ یہ آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں کہ حافظ صاحب لکھتے ہیں، یہ فتاوی علمیہ ہے کہ صحابی اگر من السنہ یا سنت میں سے ہے یا اس جیسے الفاظ کہے تو یہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ بھی حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول نماز میں سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھا جائے۔ سامعین، اس حدیث کے اندر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر ایک تو راوی ہے نعمان بن سعد اور دوسرا راوی عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، ان دونوں پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے نعمان بن سعد کی، تو اس کی توثیق میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں، لیکن اس توثیق سے پہلے آپ حافظ زبیر علی زئی صاحب اہل حدیث کے عالم ہیں، ان کا ایک حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی محدث کسی حدیث کو صحیح، سندہ صحیح، حسن یا سندہ حسن وغیرہ کہہ دے تو یہ اس کی طرف سے اس حدیث کے ہر راوی کی توثیق ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی محدث کسی حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے، حسن کہہ رہا ہے، سند صحیح کہہ رہا ہے، تو اس سے اس حدیث کے ہر راوی کی کیا ہو جاتی ہے؟ توثیق ہو جاتی ہے۔ یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب اہل حدیث عالم لکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ناظرین یہ حوالے دیتا ہوں کہ نعمان بن سعد کی احادیث کو کن کن علماء نے صحیح کہا ہے جس سے ان کی توثیق ثابت ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے مستدرک حاکم، اس کے اندر امام حاکم نے نعمان بن سعد کی ایک حدیث کو صحیح کہا ہے، اسی طریقے سے علامہ ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ترمذی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ علامہ ترمذی نے اس کو جو ہے وہ صحیح کہا ہے، علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامعین، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ امام احمد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سمعت احمد قال نعمان بن سعد الذي يحدث عن علی مقارب الحدیث لا باس به، کہ نعمان بن سعد جو حضرت علی سے روایت بیان کرتا ہے وہ مقارب الحدیث ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تو ان توثیقات کے اعتبار سے نعمان بن سعد کیا ہے؟ ثقہ راوی ہے۔ اس کے بعد جہاں تک بات ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی کی، تو سامعین اس پر آپ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس پر جو جرح کی جاتی ہے اس کے الفاظ تقریباً یہ ہوتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ منکر الحدیث ہے، یا یہ جو ہے وہ متروک ہے۔ اس طرح کے الفاظ عموماً اس راوی کے متعلق آپ کو اہل حدیث کی کتب کے اندر ملیں گے۔ اس طرح کے الفاظ کے متعلق میں آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں حافظ زبیر علی زئی صاحب کا ہی، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جرح مفسر ہے یا جرح غیر مفسر ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامعین کہ حافظ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں کہ صرف ضعیف یا متروک یا منکر الحدیث کہہ دینا جرح مفسر نہیں۔ یہ حافظ صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ جرح مفسر نہیں۔ اب جو جرح مفسر نہ ہو اس کے متعلق اہل حدیث علماء کیا لکھتے ہیں وہ بھی ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، اس کے اندر یہ نصرت الباری، یہ مولانا عبدالرؤف خان رحمانی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ راوی پر وہ جرح قابل قبول نہیں جس کے اسباب نہ بیان کیے گئے ہوں۔ حافظ ابن صلاح لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی جرح بلا بیان سبب قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جارے بسا اوقات ایسی جرح کرتا ہے جو واقع میں موجب جرح نہیں ہوتی۔ تو یہ حافظ صاحب لکھتے ہیں، مولانا صاحب ان کے اہل حدیث عالم لکھتے ہیں کہ جرح غیر مفسر قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ان کے ایک اور عالم ہیں سامعین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خیر الکلام ہے، اس کے اندر یہ حافظ محمد گوندلوی صاحب لکھتے ہیں، ان کی عبارت ہے کہ اگر جرح مفسر نہ ہو تو مقبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ آگے لکھتے ہیں، حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ اکثر فقہا اور محدثین کا یہی مذہب ہے کیا کہ یہ جرح بھی غیر مفسر ہے کہ فلاں راوی ضعیف ہے، اور ضعیف کی وجہ بیان نہ کریں یا یہ کہیں کہ فلاں راوی کا حافظہ اچھا نہیں یا وہ حافظ نہیں۔ تو یہ علماء اہل حدیث کے آپ نے حوالے ملاحظہ فرمائے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو جرح غیر مفسر ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی پر جو جرح تھی حافظ زبیر علی زئی صاحب کے اصول کے مطابق وہ جرح غیر مفسر ہے، اسی طریقے سے اہل حدیث علماء کے اصولوں کے مطابق وہ جرح قابل قبول نہیں ہے۔
اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جی اچھا آپ یہ بتائیے کہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی کے متعلق توثیق بھی ہے یا نہیں. تو میں آپ کے سامنے اب عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی کی توثیق رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے حافظ زبیر علی زئی صاحبی جن کو یہ محدث الاثر کہتے ہیں، انہی کا ایک حوالہ جو پہلے بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حافظ صاحب لکھتے ہیں، یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی محدث کسی حدیث کو صحیح، سندہ صحیح، حسن یا سندہ حسن وغیرہ کہہ دے تو یہ اس کی طرف سے اس حدیث کے ہر راوی کی توثیق ہوتی ہے. تو اس حوالے کو آپ نے پہلے بھی ملاحظہ فرمایا تھا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی کی احادیث کو کن کن محدثین نے صحیح کہا ہے. جہاں تک بات ہے اس تحت سرہ والی حدیث کی تو اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے. اس کے علاوہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی کی ایک اور ہی حدیث یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مستدرک حاکم میں، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طریقے سے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تائید کی، یعنی انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. اسی طریقے سے یہ ترمذی ہے سامعین، اس کے اندر علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے. اور اس کے علاوہ علامہ البانی صاحب یہ جو صحیح سنن ترمذی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس عبد الرحمن بن اسحاق کی حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے. اور ان 4-5 محدثین کے علاوہ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی کو صالح الحدیث کہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ان کے علاوہ امام اجلی رحمۃ اللہ علیہ نے الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے. اور ان کے علاوہ سامعین یہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی ان کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر ان سے احادیث لائے ہیں جو حافظ زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک ثقہ کی علامت ہے. اسی طریقے سے المختار کے اندر امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس سے احادیث لی ہیں، یہ حوالے آپ کے سامنے ہیں. تو حافظ زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک بھی اگر امام ضیاء المقدسی کسی سے حدیث لیں تو وہ بھی ثقات کی علامت ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ ابن خزیمہ کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی سے حدیث لی ہے. اور حافظ زبیر علی زئی صاحب ہی کے نزدیک ابن خزیمہ بھی اگر کسی راوی سے روایت لیتا ہے تو وہ ان کے نزدیک ثقہ کی علامت ہوتی ہے. تو یہ تقریباً سامعین 10 حوالے ہوئے ہیں کہ ان 10 حوالوں کی روح سے معلوم ہوا کہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی کیا ہے، ثقہ راوی ہے. تو یہ 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مرفوع احادیث، ایک مصنف ابن ابی شیبہ سے اور دوسری سنن دارقطنی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ یہ مصنف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اثر ہے ابو مجلس صحابی کا کہ حجاج بن حسان کہتے ہیں قال سمعت ابا مجلس او سألت قال قلت كيف أصنع قال يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل من السرة. حجاج بن حسان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مجلس سے سنا یا ان سے سوال کیا نماز میں ہاتھ کس طرح رکھیں، تو حضرت ابو مجلس نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہتھیلی کے اندرونی حصے کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں اور اس کو ناف کے نیچے رکھیں. سامعین اس کی سند بھی صحیح ہے. اسی طریقے سے ایک اور تابعی ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی اثر آپ یہ مصنف سے ملاحظہ فرمائیں کہ ان ابراہیم قال یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھیں. اسی طریقے سے سامعین یہ آپ ترمذی شریف میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی نے جو مسالک نقل کیے ہیں، جو مذاہب نقل کیے ہیں ہاتھ باندھ کر رکھنے کے متعلق، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم ناف کے اوپر باندھنے کے اور بعض اہل علم ناف کے نیچے باندھنے کے قائل تھے. اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے مسائل احمد ہے امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کے سند سے کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ قلت اذا وضع یمینہ علی شمالہ این یضعہما، میں نے کہا یعنی امام احمد سے کہا کہ جب اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے گا تو کس جگہ رکھے. قال فوق السرہ وتحتہ وکل ھذا واسع وکل ھذا لیس بذاک. امام احمد نے فرمایا کہ ناف کے اوپر اور ناف کے نیچے اس سب کی گنجائش ہے اور کسی میں کوئی حرج نہیں. قال اسحاق کما قال تحت السرہ اقوى فی الحدیث اقرب الی التواضع. امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد کی طرف ناف کے نیچے رکھنے کو اقوى فی الحدیث اور اقرب الی التواضع فرمایا.
یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ناف کے نیچے اور ناف کے اوپر باندھنے میں دونوں میں گنجائش ہے، لیکن فرماتے ہیں امام احمد کے حوالے سے امام اسحاق بھی کہ جو ہے اقرب اور اقویٰ فی الحدیث یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ اسی وجہ سے سامعین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ائمہ حرمین کے ہاتھ جو ہیں وہ سینے پر نہیں ہیں، جیسا کہ بعض لوگ غلط فہمی میں عوام کو مبتلا کرتے ہیں، بلکہ ناف پر یا ناف سے اوپر ہیں یا ناف کے نیچے ہیں، سینے پر ان کے ہاتھ نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے اس بیان کا پہلا پہلو ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے اپنے دلائل رکھے ہیں اور ان پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جواب رکھے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کے دلائل جو لوگ ہمارے مسائل پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں۔